السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم کی بعض منتخب آیات کا تفسیری خلاصہ اس موضوع کا آج پہلا دن ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ الرحمن پہلے پارے سے کچھ چنندہ آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے دو سوال ہیں، اور یہ سوال اہم ہے اس لیے پوچھے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہم میں سے کون کون وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو زندگی میں کم از کم ایک بار تلاوت کر کے پڑھا ہو، مکمل کیا ہو؟ عربی عبارت خوانی، کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جنہوں نے زندگی میں کم سے کم ایک بار مکمل کیا؟ ہر عمر کے لوگوں سے سوال ہے۔ میرے خیال سے سوال آپ سمجھ چکے ہیں، تو جواب بھی دینا چاہیے۔ سوال یہ ہے قرآن عربی میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنی زندگی میں آپ کی جتنی بھی عمر ہو، 15 سال 20 سال 50 سال 70 80 سال جتنی بھی ہو، آپ نے پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار قرآن کریم کو تلاوت کر کے مکمل 30 پارے پڑھے ہوں؟ یہ سوال ہے۔ ترجمہ تو ہے نہیں۔ سوال سمجھ میں آیا نا؟ بہرحال جواب جو ملا مجھے، اندازہ ہوا کہ 50% لوگ پڑھ چکے ہیں، اور جو لوگ نہیں سوال سمجھ پائے ہیں ان کو بھی میں مان لیتا ہوں کہ وہ پڑھ چکے ہوں گے۔ اگر کوئی ایسا بھی مسلمان ہو جو بالغ ہو چکا ہو، قرآن اسے پڑھنا آتا ہو، سیکھ چکا ہو، اس کے باوجود وہ قرآن کریم کو ایک بار بھی تلاوت کر کے نہ پڑھ سکا ہو، تو یقیناً وہ بد نصیب ہے۔ ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ملنے والی ہے۔ ثواب کمانے کا اس سے بڑا ذریعہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ دوسرا سوال ہے، آپ سب میں بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، بہتوں کو اردو آتی ہوگی، اردو نہیں تو ہندی آتی ہوگی، یہ دونوں نہیں تو انگلش ضرور آتی ہوگی، اور اگر یہ تینوں نہیں تو کان تو ضرور صحیح ہوں گے جس سے سن سکتے ہیں۔ کون سے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کے ترجمہ ٹرانسلیشن کو پڑھا ہے، مکمل قرآن کریم؟ الحمدللہ کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں۔ میرے خیال سے 5 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اتنے سارے لوگوں میں صرف 5 لوگ ایسے خوش نصیب ہیں۔ اگر پوچھا جائے یہ قرآن کریم کس کی کتاب ہے، کس کے لیے اتاری گئی ہے، تو آپ سب کا جواب ہوگا ہمارے لیے اتاری گئی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ پیدا ہوئے کتنی عمر ہو گئی؟ 20 سال 25 سال 40 سال 50 سال عمر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کے لیے اتاری تھی، اس میں اللہ نے کیا کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک بار کوشش بھی نہیں کی ہے، اس کے باوجود دعویٰ اور امید ہے کہ جنت میں جائیں گے اور اللہ کا سامنا کریں گے، جواب دیں گے، دوسرے کو کافر بھی کہیں گے، دوسرے کو گستاخ بھی کہیں گے۔ اپنی حالت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم جو 30 پارے میں صرف مشتمل ہے،
اس کے ٹرانسلیشن اور اس کے ترجمہ اور معنی اور اس کی تفسیر کو ہم اور آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مایوس نہ ہوئیے۔ یہ سلسلہ جو شروع ہو رہا ہے یہ ایک نمونہ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ قرآن کے اندر ہے کیا۔ آپ کے سامنے ایک جھلکی، بہت باریک جھلکی پیش کی جائے گی۔ یوں سمجھ لیجئے آپ اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے کمرے میں کوئی باریک سوراخ ہے، صبح کا سورج نکل چکا ہے، اس سوراخ کے ذریعے سے کوئی روشنی آپ کے کمرے میں آ رہی ہے، بس اتنی سی جھلکی آپ کو اس درس سے ملے گی، تاکہ دل کے اندر ایک امنگ پیدا ہو، آپ کو کچھ نہ کچھ ایک للک پیدا ہو کہ قرآن میں ہے کیا۔ یہ جھلکی ملی ہے تو اب ہم ٹائم نکال کر انشاءاللہ الرحمن اس قرآن کریم کو پڑھیں گے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق پڑھیں گے، منہج سلف پر پڑھیں گے، قرآن کریم کو کما حقہ پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ حق قرآن کریم کا بھی حق، اس کی تلاوت کیسے کی جائے جیسے اس کا حق۔ اس کا حق کیسے ہے؟ آرام سے پڑھا جائے، الفاظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو۔ اب جو لوگ قرآن کریم کو تراویح کے نام پر ایک دن میں یا ایک رات میں پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں، جس کو شبینہ تراویح کہتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن کریم کا حق دے نہیں رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، یہ گستاخی قرآن کے ساتھ ہو رہی ہے۔ قرآن کو اطمینان سے پڑھا جائے اور اس کو اطمینان سے سنا جائے، یہ قرآن کریم کا حق۔ اللہ نے فرمایا اولئک یؤمنون بہ، جو اس کتاب کو تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، وہی اس کے ایمان والے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ بہرحال قرآن کریم ہماری اور آپ کی اپنی کتاب ہے، ہم نے اگر اسے چھوڑ دیا تو امید نہ رکھیے وہ شخص اس کو پڑھے گا جس کو پھاڑنے اور جلانے کی طاق میں لگا ہوا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہ قرآن کریم کو اپنے سے جوڑیں۔ ہمارے نبی نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کا بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا علاج بنا دے۔ اس وقت دنیا میں مصیبتیں بہت ہیں، آپ کی زندگی میں جتنی بھی مصیبت ہے، جس طرف سے بھی مصیبت آ رہی ہے، اگر آپ چھٹکارا چاہتے ہیں، دلوں کا سکون اور سرور چاہتے ہیں تو اللہ کے کلام سے جڑیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ تو آئیے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے دن کی تراویح ہم نے مکمل کی۔ پہلے پارے میں کیا کہا گیا ہے مختصر آپ کے سامنے۔ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، اسی سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، بندہ اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم نے تیری عبادت کی اور ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ دو باتیں اس آیت میں غور کرنے لائق ہے۔ مدد طلب کرنا بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت آ جائے، آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ نے اللہ سے فرمایا اے اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما دے، یقین مانیے آپ نے عبادت کیا اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر کے۔ اللہ رب العالمین مجھے بیٹا بیٹی عطا فرما، مجھے روزی عطا فرما، میں جاب لیس ہوں مجھے جاب عطا فرما۔ اے اللہ مجھے زندگی میں سکون و چین نہیں مل رہا تو سکون عطا فرما، زندگی بڑی دشوار ہے تو مدد فرما۔ آپ نے اللہ سے مدد طلب کر لی تو گویا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت کر لی، یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد مدد طلب کرنے کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔
اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی عبادت نہیں جس کو انسان اپنے بلبوتے کر پائے. جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے. آپ دنیا کو دیکھیے، دنیا میں 7 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہے، انسان بستے ہیں، لیکن مسلمان اس میں آدھے سے بھی زیادہ کم ہیں. مسلمانوں میں بھی دیکھیے نہ جانے کتنے کروڑ کروڑ مسلمان دنیا میں بستے ہیں. اکثر و بیشتر لوگوں کے عقیدے میں خلل ہے، عقیدے میں منہج میں بگاڑ ہے. دنیا میں بہت سارے مسلمان پائے جاتے ہیں لیکن صحیح مسلمان کم ہی پائے جاتے ہیں. ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ رمضان پانے تک زندہ رکھا. ہمیں اللہ نے توفیق دی، رمضان کا چاند دیکھا اور تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، قرآن کریم کی تلاوت کو سنا. اب قرآن کریم کے معنی کو بھی سننا چاہتے ہیں، یعنی عبادت اور نیکی اور ثواب کے ساتھ ہم علم کو بھی اپنے سینے میں جگہ دینا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. اللہ کی توفیق نہ ہو تو ہم اللہ کی کوئی بھی عبادت نہیں کر پائیں گے. اس لیے اللہ فرما رہا ہے بندے کہو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد فرما تب تیری ذکر کر پائیں گے، اے اللہ مدد فرما تب اچھے سے تیری عبادت کر پائیں گے. دوسری نقطے کی چیز اس آیت کے اندر یہ ہے کہ مدد طلب کرنا یہ عبادت ہے، اور جو چیز عبادت ہو وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے کی جائے تو شرک کہلاتی ہے. اب اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ مزار چلے جائیں، بابا بیٹا دے دیجئے، آپ نے شرک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کر دیا، تو یہ چیز شرک ہو گئی. اور یہ شرک اکبر ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا شرک. بغیر توبہ کے یہ شرک معاف نہیں ہونے والا. اس کے بعد سورہ بقرہ کی شروعات ہوتی ہے. سورہ بقرہ کھولتے ہی جب پہلی آیت دوسری آیت پڑھتے ہیں، معنی سمجھ میں آئے تو روکٹے کھڑے ہو جائیں. قرآن آپ نے اٹھایا بڑے دنوں کے بعد کہ آج ہمیں پڑھنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے ہمیں آج جاننا ہے. آپ نے شروع کیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. شروعات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل کو ہلا دیا. یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ھدی للناس، دنیا والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہے تو سب کے لیے اچھی کتاب، لیکن اس کتاب کی اچھائی اور بھلائی اس کی موتیوں کو اپنے دامن میں وہی جگہ دے پاتا ہے جو متقی ہوتا ہے. سنتے بہت سارے لوگ، بہت سارے نان مسلم بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن اس سے ہدایت ان کو نہیں ملتی، کیونکہ ھدی للمتقین ہے. یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، سب کے لیے نہیں. پڑھنے والے کس مسلمان کے گھر میں یہ کتاب نہیں ہے، لیکن کس کو توفیق ملتی ہے، کس کو اس سے ہدایت ملتی ہے؟ جو تقوی والے ہوں گے، جن کی نیتیں صحیح ہوں گی، جو اللہ رب العالمین کے کلام کو اور اس کے میسج کو جاننے اور سمجھنے کے لیے پڑھتے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے دنیا کے لوگوں، اگر میری اس کتاب کے بارے میں تمہیں شک ہے تو اس کتاب کی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کی طرح کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اکیلے تمہارے بس کی بات نہیں تو دنیا کے سارے انسانوں، سارے جناتوں کو، جس کو بھی تم چاہو مدد کے لیے بلا لو. اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی چاہتے ہو مدد کے لیے بلا لو. اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، میرا چیلنج ہے تم کبھی بھی اس قرآن کی طرح ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا الناس والحجارہ. اے میرے بندو، جب تم میرے قرآن کی طرح کوئی آیت نہیں لکھ سکتے، کوئی سورت نہیں لکھ سکتے، تو پھر اللہ رب العالمین کی جہنم سے ڈرو، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور پتھروں کے لیے بنایا. یعنی انسان اس کا ایندھن بنیں گے، پتھر اس کا ایندھن بنیں گے، اور یہ جہنم تیار کر دی گئی نافرمانوں کے لیے، منکروں کے لیے، کافروں کے لیے. اللہ یہ کیوں چیلنج دے رہا ہے کہ جب تمہارے بس کی بات نہیں اس جیسا کچھ کر سکو، اس کا مطلب یہ انمول ہے، اس کا مطلب یہ معمولی کتاب نہیں ہے، پھر کیوں نہیں اس کو پڑھتے ہو؟ یہ اللہ ہم سے اور آپ سے کہنا چاہتا ہے.
قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کا ذکر کیا کہ جب نیا نیا اسلام آتا ہے، اللہ کے نبی قرآن کی آیتوں کو صحابہ کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، وہاں کے مکہ کے لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ دیوانہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، ایمان قبول کر رہے ہیں۔ قرآن میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں سے کہا جا رہا دیکھو جیسے ابو بکر ایمان لائے، بلال ایمان لائے، ایسے تم بھی لے آؤ۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ان لوگوں نے جواب دیا کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے؟ وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والوں نے ابو بکر، بلال، ان جیسے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا۔ کیوں بے وقوف کہا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا حقیقت میں لوگ بے وقوف تھے؟ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسب کا علم آتا تھا، عرب کے لوگوں کا کنبہ قبیلہ پورا خاندان جانتے تھے، باپ دادا کا نسب پورا یاد رکھتے تھے، علم الانساب کے ماہر تھے ابو بکر صدیق۔ پھر ان کو کیسے کسی نے بے وقوف کہہ دیا؟ بے وقوف اس لیے کہا تھا کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ جو محمد پر ایمان لے آتا ہے وہ پھر اپنے جان کی فکر نہیں کرتا، اپنے مال کی فکر نہیں کرتا، محمد کے ایک اشارے پر جان بھی دینے کو تیار ہے، مال تو قربان کر ہی رہا ہے، تو کہتے بڑا بے وقوف انسان ہے، کوئی کیا کسی کا اس قدر بھی دیوانہ ہو سکتا ہے کہ وہ جان دینے کو اور اپنا مال قربان کرنے کو تیار ہو جائے؟ اس لیے انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ بے وقوف ہے۔ جبکہ صحابہ کرام اس کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین، سب سے عقل مند انسان تھے۔ صحابہ کرام نے سمجھ لیا تھا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگو دنیا کی زندگی کچھ نہیں، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے اگر دنیا کی زندگی کو داؤں پہ لگانا پڑے تو یہ عقل مندی ہے، انسان کو داؤں پہ لگا دینا چاہیے۔ اسی لیے بلال حبشی نے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیا، ابو بکر صدیق نے اپنی اس پوری سلطنت کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لگا دیا۔ انہوں نے جان کی پرواہ نہ کی، انہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً عقل مند لوگ یہی ہیں، یہ بے وقوف نہیں۔ الا انہم هم السفہاء، ان کو بے وقوف کہنے والے یقیناً خود بے وقوف ہیں، لیکن ان کو معلوم بھی نہیں کہ بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام کے معیار کو، ان کے مرتبے کو اللہ نے بیان کیا، اور قرآن میں آگے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما، یہودیوں سے کہا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی، یہ ان کی کتاب ہے جو ان کے اوپر نازل کی گئی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مان لیں گے، بتاؤ اس کو نازل کون کر رہا ہے، کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ بتایا گیا جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ یہودیوں نے فوراً بہانہ تلاش کر لیا، کہا نہیں نہیں تب اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ محمد سچے، محمد کی باتیں ساری صحیح لگ رہی ہے، لیکن جو اس قرآن کو لا رہا ہے جبرائیل، اس کی وجہ سے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ کہا یہی فرشتہ عذاب بھی لاتا ہے، لہٰذا ہم جبرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔ کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا۔ بہانہ تھا یہ کہ قرآن کریم پر ایمان نہ لانا پڑے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دو من کان عدوا لجبریل، جو جبریل افضل الملائکہ کا دشمن ہے، وہ جبریل جو آپ کے دل پر قرآن کو اتارتا ہے، یاد کر لے اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ ایک معیار، ایک اصول دیا گیا۔ مسلمانوں غور سے سنو، جبریل کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ اس بندے کا دشمن ہے۔ جبرائیل کا یہاں پر تذکرہ کیوں کیا گیا کہ یہ آسمان سے اللہ کا قرآن نبی کے دل پر اتارتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا نبی اور اللہ کے درمیان جو واسطہ قرآن کے لیے بنا، اگر اس سے کوئی دشمنی کرے تو اللہ فرما رہا وہ میرا دشمن ہے۔ ایسے ہی نبی کریم اور ہمارے درمیان جو واسطہ ہیں یعنی صحابہ کرام، اگر کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے تو وہ میرے رسول کا دشمن ہے۔ یقین جان لیجئے جو صحابہ کرام کا دشمن ہے وہ میرے رسول کا دشمن ہے، چاہے جتنا آل بیت اہل بیت جس کی بھی وہ دہائی کر لے، جتنے بھی نعرے لگا لے، جتنے بھی عشق کا دم بھر لے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ محمد الرسول اللہ کا دشمن ہے، اور یہ قرآن کی آیت اس کے لیے دلیل ہے۔ اسی قرآن میں آگے اللہ نے فرمایا پہلے ہی پارے کے اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان سب کو بے وقوف کہتے ہو۔ پرانے زمانے کے منافقین صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے،
آج کے منافقین صحابہ کو مرتد مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں، گنہگار مانتے ہیں، نہ جانے اکثر و بیشتر صحابہ کے ایمان کی نفی کرتے ہیں. یہ اس زمانے کے منافقین ہیں اور اس زمانے کے منافقین انہیں بے وقوف کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو منہ توڑ جواب دیا، کہا بے وقوف تم ہو، تمہیں اپنی حقیقت اور اصلیت نہیں پتا ہے، دین و ایمان کا تمہارے کوئی ٹھکانہ نہیں. یاد رکھو اگر یقیناً تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان کے لیے اگر تمہیں معیار چاہیے تو ابو بکر صدیق کی طرح ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ صحابہ کرام کی طرف. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ صحابہ کرام کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا. آگے چل کے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 27 میں کہا ہے کہ عہد و پیمان توڑنے والے ہمیشہ نقصان میں ہوتے ہیں، وعدہ توڑنے والے ہمیشہ نقصان میں ہوتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ رب العالمین سے مضبوط کیے گئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑنے لگتے ہیں. ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد پیدا کرنے لگتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تین چیزیں اللہ نے بیان کی. اللہ سے مضبوط وعدہ جو آپ نے کیا ہے اگر آپ توڑتے ہیں تو خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں تو آپ خسارہ اٹھانے والے ہیں. زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں آپ ادھر ادھر بوال پیدا کرتے ہیں تو آپ خسارہ اٹھانے والے ہیں. پہلی چیز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، دوسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تیسری چیز کا تعلق تمام انسانیت سے ہے، دین دھرم سے اوپر اٹھ کر بات ہے. اللہ رب العالمین سے مضبوط وعدہ کون سا ہے؟ سب سے پہلا مضبوط وعدہ، اے اللہ تعالی ہم تجھے ہی اپنا رب مانیں گے، تیرے سامنے سجدہ کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے. یعنی اگر انسان توحید کو چھوڑ کر شرک کے راستے پہ چڑھ جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ میرے وعدے کو توڑ چکا ہے. اور آگے حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا. حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے، ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے، بھائی بہن کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. حکم دیا جا رہا ہے رشتہ داری قائم ہو جائے تو رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے، جو آپ سے توڑ کر بھاگنے والا اسے بھی جوڑنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے جو لوگ جوڑنے والی چیزوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے. مطلب رشتہ داری توڑنا نقصان ہے. یہ نقصان آپ کو ہمیں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہ نہ سمجھ میں آئے، لیکن یقین مانیے رشتہ چاہے اللہ کا ہو، رشتہ چاہے زمین پہ اچھے لوگوں کا ہو، دونوں توڑنے میں نقصان ہے. اگر یقین نہ آئے تو ماں باپ سے جن لوگوں نے رشتہ توڑا ہو ان کا نقصان دیکھ لیجئے. گرچہ وہ خوب پھل پھول کے مالدار ہو گیا ہو، لیکن ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا سب سے بڑا اپنا جو نقصان کرے گا وہ یہ کہ ماں باپ کی دعاؤں سے محروم ہو جائے گا. یہ کم نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. آپ لاکھوں کروڑ خرچ کر کے کسی سے دعا کروائیں تو شاید دعا میں وہ تاثیر نہ آئے جو ماں کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اس لیے اس رشتے کو مضبوط کریں، اپنی رشتہ داری کو مضبوط بنائیں. رشتہ داری نہیں توڑتے مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آپ سے بھاگ رہا ہو اسے قریب کرو، یہ مسلمان ہوتا ہے. اور یہ دونوں چیزوں میں جو آدمی فیل ہو، یعنی اللہ سے کیا گیا رشتہ توڑ دے اور زمین پر اچھے لوگوں سے رشتہ توڑ دے، تو ایسا انسان زمین کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، پڑوسیوں کے لیے، انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ فسادی ہوتا ہے. وہ انسان کبھی سکون سے نہ رہے گا نہ دوسرے کو رہنے دے گا. اس لیے آگے فرمایا اللہ نے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ایسے لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے. اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. نقصان ہوگا ان کا، یہاں نہیں ہوگا تو وہاں ہوگا. آپ دیکھیے رشتہ داروں پر الزام لگانا، گالیاں دینا، ادھر سے ادھر تانے دینا، سب کچھ انسان کر رہا ہے. رشتہ داری توڑا، کل قیامت کے دن اپنی ساری نیکیوں کو دے دے گا. یہ کم نقصان ہے. توحید کو چھوڑ کر شرک کی ڈگر پہ چلے گئے، ساری نیکیاں برباد ہو گئی. کیا نقصان ہے؟ زمین میں انسان فساد برپا کر رہا ہے، دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ کم نقصان ہے؟ بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑیے، اس کو ہرگز نہ توڑیے. ایک تیسری چیز اس سورت کے اندر بتائی گئی، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو جنت میں ڈالے گئے، ساتھ میں بیوی بھی ان کی ہیں. جنت سے آدم علیہ السلام نکالے گئے گناہ کی وجہ سے.
کوئی بتا سکتا ہے وہ گناہ کون سا گناہ تھا؟ اللہ کی نافرمانی رکھ کے جانے کی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو بیٹھ کے جاتے. حرام چیز کھا گئے تھے. حرام کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے روک دیا وہ چیز حرام ہے آپ کے لیے, وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے. اس میں لاکھ میڈیکلی فائدے ہوں. ویسے تو یہ ممکن نہیں کہ شریعت نے جس کو حرام کہا ہو اور اس میں میڈیکل کے حساب سے پورے کے پورے فائدے 100%, ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام نے جس کو بھی حرام کہا ہے, آج اگر سائنس نے ثابت کر دیا تو ٹھیک, نہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں ضرور ثابت کرے گی اس میں نقصان ہے انسانیت کے لیے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا, فرمایا جاؤ میرے بندے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا مزہ لو. فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے جیسے بھی کھانا چاہے تو مزے سے کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اے میرے بندے اس درخت کے قریب نہ جانا. یہی ہے شریعت, یہ پریکٹیکل دیا جا رہا ہے کہ حلال بہت ساری چیزیں, حرام ایک پیڑ تھا. انسان جو چیز روکا جاتا اسی طرف بھاگتا ہے. آج ہماری اور آپ کی بھی یہی حالت, جس سے روکا کل ممنوع مرغوب, عربی کا ایک مقولہ ہے, ہر وہ چیز جس سے منع کیا جائے آپ کو اچھی لگتی ہے, پیاری لگتی ہے, اس کی طرف بھاگتے ہیں. آدم علیہ السلام اسی درخت کی طرف دل جا رہا, اور اوپر سے شیطان لگا ہو پھر تو وہ ڈیکوریٹ ہو کے سامنے آتی ہے, پورے آلائش کے ساتھ سامنے آتی ہے. اور سامنے والا اگر اچھا بولنا جانتا ہو, بہکانا جانتا ہو, تب تو پھر آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا, اللہ ہی بچا سکتا ہے. ابلیس نے کہا کہ آپ کو اس سے منع اس لیے کہا گیا کہ اگر آپ کھا لیں گے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. ہاں, اللہ نے آپ کو راز کی بات نہیں بتائی, آپ کھا لو تاکہ ہمیشہ جنت میں رہو. کھا لیے, جنت سے نکال لیے گئے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ معلوم یہ ہوا اے مسلمانوں, ایک درخت کے اناج یا اس کے پھل کو کھانے سے رب نے منع فرمایا. دادا آدم علیہ السلام جن کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, وہ اگر وہ درخت وہ پھل کھا لیں تو اللہ جنت سے نکال رہا ہے. اللہ اپنے غصے کا اظہار فرما رہا ہے. آدم علیہ السلام کہنے یہ میں نے ظلم کر لیا کہ اللہ کی منع کردہ چیز کو ہم نے کھا لیا. آج اسی غلطی کی وجہ سے جب آدم کو جنت سے نکال دیا گیا, ہم لاکھوں حرام کھا رہے ہیں, نہ جانے کس کس کا حق تلف کر رہے ہیں, نہ جانے کس کس کا مار کے کھا رہے ہیں. اس کے باوجود دعویٰ کیا ہے اسی جنت میں جائیں گے جس جنت میں آدم علیہ السلام کو ایک درخت حرام کا کھانے سے نکال دیا گیا تھا. بات سمجھ آئی؟ کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو تو حرام سے بچو, حرام غذا پیٹ میں نہیں آنی چاہیے. میرے نبی نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک آدمی رو رہا ہے, خوب روتا ہے, خوب دعائیں مانگتا, خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے, لیکن اللہ اس کی ایک بھی نہیں سن رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے جسم میں جو غذا کہی وہ حرام کی تھی, لباس اس کا حرام کا تھا. حرام اگر کمائی پیٹ میں ہے تو دعاؤں کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین جلدی آپ کی نہیں سنتا. اس لیے اگر حرام کمائی کی غذا آپ کھا پی رہے ہو تو پہلے توبہ کرو, پھر اس کے بعد دعا کرو. انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اسی پارے کے اندر یہ بتایا گیا بنی اسرائیل ایک قوم ہے, یہ بڑی بدماش قوم تھی, لیکن شروع میں اللہ کی محبوب قوم تھی. کتنی پیاری محبوب تھی جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, اے بنو اسرائیل میں نے تم کو تمام دنیا کے لوگوں پہ سب سے بہترین بنایا, افضل بنایا, یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے بہتر تم لوگ ہو. یہ خطاب اللہ نے بنو اسرائیل کو دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا. آج ہمارے لیے ایسا ہو جائے نہیں ہوگا, کیونکہ جس کو ملا وہ بدماشی پہ آ گئی. آج بھی جس کو زیادہ ملتا ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں شکر گزار, ورنہ بدماش ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, کھانے پینے کی فکر نہیں, صبح صبح اٹھ کر جاب پر, نوکری پر, بزنس پہ, دکان پہ جانے کی فکر نہیں, آسمان سے سب بنا بنایا ریڈی میڈ ڈیلیشیس ڈش نازل کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے بہت کچھ نوازا,
اور جب کسی انسان کو نوازا جا رہا ہو تو اس کا حق بنتا جاتا ہے کہ رب کے سامنے وہ جھکتا جائے۔ ایک درخت ہے جس کے اوپر پھل آتے ہیں، آم کا موسم آنے والا، آپ دیکھیے گا وہ آم کا درخت بالکل تنا ہوا ہے، ٹائٹ کھڑا ہے، لیکن جیسے جیسے اس پر پھل لدتے جائیں گے وہ آم کا درخت جھکتا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا اے انسانوں، جب رب تمہیں نوازنے لگے تو تم نگاہیں جھکانے لگو، تم لوگوں کی اور عزت کرنا شروع کر دو، غریبوں کو اور بھی پیار سے پکارنا شروع کر دو، رب کے سامنے اور زیادہ جھکنا شروع کر دو۔ جوں اللہ عطا فرمائے تمہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے، تمہیں گھمنڈ میں نہیں آنا ہے، ورنہ وہ رب جو آپ کو دیتا جاتا ہے چھپر پھاڑ کے، وہ سیکنڈوں میں تہس نہس کرنے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو یہ سبق دیا، کہا تم کو سب سے بہتر بنایا ہے، تم دنیا میں سب سے افضل ترین میری مخلوق ہو، لو تمہیں من و سلوا بھی میں دے رہا ہوں، تمہیں کمانے کھانے کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ لیکن ان کی بدماشی کیا تھی؟ انہوں نے بہانے کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی مارنے سے منع کیا، جمعہ ہی کو گڑا کھود دیا، سنیچر کو نہیں جائیں گے، اتوار کو نکال لائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بیوقوف بنانے لگے۔ رب العالمین یہ وہی والا معاملہ ہوا کہ روزے کے دن میں کسی نے سمندر میں غوطہ کھا کر اس کے بعد پانی پی لیا، بولا ایسا پانی پیتا ہوں کہ اللہ کو بھی نہیں پتا ہے، پھر اس کے بعد منہ کے اندر جب کوئی چیز پھنس گئی تب اس کو ٹائیں فض ہوا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ رب العالمین نے ان کو خوب نوازا، یہ اتنی بدماش ہوتی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ بولا اللہ تعالیٰ نے کہا مانو تورات کو ورنہ اوپر سے گرا دوں گا پہاڑ کو۔ یہ لوگ ترچھے دیکھ رہے تھے، بولے ہاں اللہ مان رہا ہوں۔ جیسے اللہ نے پہاڑ کو ہٹایا بولے اب نہیں مانیں گے۔ یہ قوم بنو اسرائیل تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ اللہ نے اسی صورت کے اندر فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ رب العالمین نے ان کو مسکین بنا دیا۔ کہاں من و سلوہ نازل ہو رہا تھا، کہاں ان کو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق کہا جا رہا تھا، کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری کی وجہ سے، بدماشی کی وجہ سے ان کو ذلیل بھی کیا، رسوا بھی کیا، ان کو فقیر بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کے یہ لوگ شکار ہوئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ یہ ناشکری کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ کتنی بدماش قوم ہے۔ اب سوچئے جو اپنے ہی رہنما کو قتل کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ آج بھی مسلمان اپنے عالم کو بخشنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کا کیڑا کہیں نہ کہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں بچو، نبی کے وارث کے ساتھ بدتمیزی نہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ نے فرمایا یہ ذلیل رسوا کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی کہتے ہیں اپنی لمٹ کو کراس کیا۔ اللہ کتنا بھی آپ کو دے دے، ہو تو اللہ کے بندے نا، اپنی لمٹ کبھی کراس نہ کرنا۔ کبھی تم دولت کے نشے میں، عزت اور شہرت کے نشے میں رب بننے کی کوشش نہ کرنا، اپنی لمٹ نہ کراس کرنا۔ انہوں نے لمٹ کراس کی تھی، گناہ کیے تھے، اس لیے اللہ نے سزا دی تو کہا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جس کو کبھی رب نے کہا تم سب سے بیسٹ ہو، ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتا ہے بندر بن جاؤ، ذلیل و رسوا بندر بن جاؤ، بدترین قسم کی مخلوق بن جاؤ۔ اللہ نے خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیا۔ کس لیے؟ یہ اپنی لمٹ کراس کر گئے۔ اللہ دیتا رہا اور یہ بدماشی کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، ان کو بندر بنا کے، خنزیر بنا کے میں نے کچھ ظلم نہیں کیا، دیا تو سب کچھ تھا، موقع بھی ملا ہے، لیکن ظلم انہوں نے خود کیا اور اپنے آپ پر کیا۔ مسلمانوں، بنو اسرائیل کے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ اللہ جب دے تو جھکتے چلے جاؤ، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دے رہا ہے، بندہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کبھی کبھی بیچ میں ایک آدھ ٹھوکر لگاتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا ہے، آ جا، سنبھل جا، پھر بھی انسان نہیں سنبھلتا ہے، پھر اس کا بھی حشر وہی ہوتا ہے جو بنو اسرائیل کا ہوا ہے۔ اسی میں ایک آیت اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی غلطی بتائی کہ یہ لوگ کیا کرتے، اپنی طرف سے لکھ دیا کچھ، اس کے بعد اپنی قوم کو بولتے، یہ ان کے علماء کی بات ہو رہی، اپنی قوم کو بولتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے،
فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہ وہ علماء جو اپنی قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کا تذکرہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خود اپنے ہاتھ سے لکھتے، اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مانو، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. یہ ان کی اپنی شریعت ہوتی ہے، یہ ان کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ایسا کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ دنیا خرید سکیں، تاکہ یہ ہیرے جواہرات کو اپنے بازوؤں میں اپنے قبضے میں لے سکیں. یاد رکھیے، جب بھی کسی قوم کے علماء اور رہنما بکاؤ ہو جاتے ہیں تو اسی قوم کے بڑے بڑے مالدار ان کے خریدار ہوتے ہیں. علماء، مالدار، یہ دونوں کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. یہ برباد ہو گئے پھر قوم برباد ہو جائے گی. یہ دونوں جب تک مل کے اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے دین کا پرچار کرتے رہیں گے، رب کعبہ کی قسم ہے ہمیشہ انقلاب آئے گا. کبھی بھی انقلاب سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا وَهَلْ بَدَّلَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُهَا وَرُهْبَانُهَا. دین خالص صاف ستھرا آیا تھا. اس دین کے اندر صوفیت کو کس نے ڈالا؟ اس دین کے اندر خرافات، بدعات، شرکیات کو کس نے ڈالا؟ بادشاہوں نے اور جعلی مولویوں نے. یہی دو لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی دین کو بناتے بھی ہیں، بگاڑتے بھی ہیں. اسی لیے اللہ فرمایا لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. جب شریعت سے ہٹ کر انسان منہ دیکھ کر فتوے دینے لگے اور اپنی منمانی چیز کو سماج میں پیش کرنے لگے، اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دے، تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتا یہ لوگ دین کے بیچنے والے ہیں. اور جو صحیح کتاب و سنت کو فہم سلف کے مطابق عوام کے سامنے پیش کرتا رہے، میرے بھائیوں اس کی قدر کرو. وہ دین کے بیچنے والے نہیں ہو سکتے، وہ یہودی علماء کی طرز پر چلنے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے ہر قوم کے علماء کو اور اس قوم کے عمرا اور مالداروں کو مل کر کوئی نہ کوئی ترکیب بنانی چاہیے اپنے سماج میں دین کو فروغ دینے کے لیے. انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. اسی صورت کے اندر ایک اور بات اہم کہی گئی. یہودی لوگ جادوگری میں بڑے دلچسپی رکھتے تھے، اندھ وشواس میں جا رہے تھے. لوگ کہنے لگے یہ سب غلط. بولے کیسے غلط ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ چیز بہت عام تھی. اور کبھی کبھی لوگ اپنی بدعت اور اپنی خرافات کو چھپانے کے لیے اچھے اچھے بڑے بڑے علماء صحابہ کا نام لیتے ہیں کہ ان کی سنت، ان کی محبت میں ہم کر رہے ہیں. اور آپ کو یقین نہ آئے تو مسلک شیعیت کو دیکھ لیجئے. حضرت علی کے نام پہ پورا شرک، پورا دین کا ملیا میٹ کر ڈالا دین کو. ایسے ہی یہودیوں نے کہا سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، ایک پیغمبر کو جادوگر بنا دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے. سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے. جادو کرنا، کروانا، سیکھنا، سکھانا کفر ہے. ایک نبی کبھی بھی کفر نہیں کر سکتا. وما کفر سلیمان، رب نے گواہی دی سلیمان نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا ہے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادوگری سکھاتے ہیں. یعنی اللہ شیطانوں کے کفر کی وجہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں کو جادوگری سکھاتے ہیں. جادوگری سیکھنا سکھانا اسلام میں حرام ہے. اسلام اس کے سیکھنے کو بھی جائز قرار نہیں دیتا. لوگ بہت بار سوال کرتے ہیں مولانا صاحب میرے گھر پہ جادو کیا گیا ہے، کیا جادو کا علاج جادو سے کروا لیں؟ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جادو سے علاج کون کرے گا؟ صحیح آدمی کرے گا؟ نہیں، صحیح آدمی جادو سیکھے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کا سیکھنا کفر ہے. جس کا سیکھنا کفر ہو، صحیح انسان کبھی جادو نہیں سیکھ سکتا. جب وہ صحیح ہے ہی نہیں، آپ اس سے علاج کرواؤ گے، آپ کا صحیح علاج کرے گا؟ ممکن ہے وقتی طور سے شراب کے پینے کے بعد جیسے لوگوں کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے، آپ کو وقتی طور سے شیطان سے تال میل ہونے کی وجہ سے سکون مل جائے، لیکن دین کی تو واٹ لگا دے گا. یاد رکھیے گا. اس لیے ہمیشہ ان جعلی باباؤں سے دور رہیے. جادو کفر ہے، کفر ہے. اللہ رب العالمین نے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں صاحب سے کروا کے لایا تھا، میری بہو مجھے نہیں مانتی تھی، اس کے بعد ماننے لگی. میری بیوی نہیں مانتی تھی، بس ماننے لگی. تو دوسروں کو جوڑنا، دو بچھڑے ہوئے دلوں کو ملانا، کیا یہ غلط ہے؟
ایسا لوگ بولتے ہیں، اسی لیے بسوں پہ لکھا رہتا ہے من چاہی شادی اس طرح کا، اس کے بابا سے کانٹیکٹ کرو. یہی سب جادوگر ہوئے. اپنی مارکیٹ میں نئے نئے لباس میں جادوگر ہیں. ان جادوگروں سے بچیے. کبھی کبھی سفید کرتے میں بڑی بڑی داڑھی کے ساتھ اور پگڑی کے ساتھ جادوگر آپ کو ملیں گے، آپ پہچان نہیں پاؤ گے، لیکن ہوگی جادوگری. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادوگری کرتے ان کا ذکر فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون به بین المرء وزوجی. یہ جادوگر جادوگری سیکھتے ہیں اور اپنی جادوگری سے میاں بیوی کے درمیان دشمنی بھی کروا دیتے ہیں. آج اس طرح کی بھی آپ کو مارکیٹ میں تعویذ مل جائے گی. ساس تعویذ بنوا رہی ہے کہ میرا بیٹا لٹو ہوا جا رہا، بنا دیجئے تھوڑا اس کے دور ہو جائے. یہی جادوگری ہوتی ہے. پھر اللہ نے جس کو مینشن کیا ہے ما یفرقون به بین المرء وزوجی، میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے، چاہے جو آپ نام لے لو، آپ کے اوپر ہے، لیکن ہے وہ جادوگری، ہے وہ جادوگری اور یہ کفر ہے. اللہ نے ایک عقیدے کی بات یہ بھی بتائی، مسلمانوں ڈرو نہیں. کوئی کتنا بھی بڑا جادوگر ہو جائے تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. کوئی بھی جادوگر کتنی بڑی بھی تنتر ودیا سیکھ کے آ جائے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا تمہارا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتا. وما هم بضارین به من احد، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ. جادو لگتی ہے لوگوں کو، ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن جادوگر کی اپنی قدرت نہیں ہے کہ آپ کو ٹھیس پہنچا دے. وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتا ہے. تو بچنا اگر چاہتے ہیں تو صبح شام کے اذکار کو پابندی سے پڑھیے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریے، قرآن کی تلاوت سے جڑیے. جادوگری سے انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے. آخری بات آج کے درس کی، اس سورت کے اس پارے کے اخیر میں 2 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم سے کہا مسلمان ہو جاؤ، یعنی کہ فرما بردار بن جاؤ. انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا. ابراہیم اللہ کے فرما بردار، یعقوب اللہ کے پیغمبر. اب ابراہیم علیہ السلام خود جب نیک ہو گئے، یعنی خود جب اللہ کے فرما بردار، اللہ رب العالمین کے بندے، ایک انسان جب خود نیک ہو تو اس کی اگلی ذمہ داری ہے اپنی آنے والی جنریشن کو نیک بنائے، اپنی اولاد کو نیک بنائے، اپنے ماتحتوں کو نیک بنائے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا ہے. اسلام کو جب اللہ نے چنا، تمہارے لیے چنا، تو اسی پہ رہنا، کسی اور دین کی طرف لپکنا نہیں، کسی اور دین کی طرف جھانکنا نہیں، اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ مسلمان بن کے رہنا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تذکرہ فرمایا. یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بچوں سے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ منہج دیا جا رہا، اصول دیا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، بہت سارے لوگ اپنی اولاد کو دنیا بھر کی باتیں سکھا کے جاتے ہیں، بیٹا میرے مرنے کے بعد فلاں ان سے دوستی رکھنا، ان سے دوستی نہ رکھنا، ان سے بنا کے رکھنا، وہ مقدمہ دیکھ لینا، وہاں جائیداد ہے، وہاں قرضہ ہے، دنیا جہان کی باتیں بتائی جاتی ہیں. لیکن ایسے بہت کم خوش نصیب باپ ہیں جو اپنے مرنے کے پہلے اپنی اولاد کو اللہ رب العالمین کی پہچان دے کے جاتے ہوں. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے فرما رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس رب کی عبادت کرو گے؟ کہیں تم پتھروں کے سامنے سر تو جھکانے والے نہ بن جاؤ گے، کہیں تم غیر اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے تو نہ بن جاؤ گے. اولاد بھی اگر یعقوب علیہ السلام کی ہو، ایک نیک باپ کی اولاد ہو، ایک نیک باپ سے تربیت پائی ہو، تو جواب اس کا بھی نرالا ہوگا. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، اے والد محترم یعقوب علیہ السلام، ہم تو اسی رب کو عبادت کریں گے جس کی آپ کرتے ہیں، ہم تو اسی رب کی عبادت کریں گے جس کی آپ کے والد یا ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، اسحاق علیہ السلام کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے. الہ واحدہ، ہم ایک رب کو ماننے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، ساری عبادتیں صرف ایک الہ کے لیے ہم کرنے والے ہوں گے. اے اللہ رب، اے میرے والد محترم، آپ مطمئن ہو جائیے، ہم توحید پرست ہی بن کے رہیں گے.
باپ نے پوچھا، بیٹوں نے اپنے باپ کو مطمئن کر دیا۔ یقین جانیے جس باپ نے اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں کامیاب دیکھ لیا ہو، وہی باپ اپنے اولاد کے تعلق سے کہہ سکتا ہے میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور وہ کامیابی ہمارے اور آپ کی اپنی پرائیورٹی کے حساب سے، اگر باپ کی نگاہ میں دین اہم ہے تو بچوں کو دیندار دیکھے گا تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، باپ کی نگاہ میں دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا دار جب دیکھے گا تو اس کو ٹھنڈک مل جائے گی، لیکن وہ ٹھنڈک وقتی ہوگی۔ اس لیے اپنی اولاد کی دین کی فکر آپ کو کرنا، ہم کو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے یہ اولاد رب کی طرف سے امانت ہے، امانت ہے۔ اس امانت کے ساتھ خیانت نہ کیجیے، اور اس کے ساتھ اس سے بڑی خیانت نہیں ہو سکتی کہ آپ نے خوب اسے گھمایا ٹہلایا، لکھنؤ، دلی، ممبئی، پورا ورلڈ کا ٹور کرایا ہے، لیکن آپ نے اللہ کے کلام کی زیارت نہیں کروائی، آپ نے رب کے قرآن کو سیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ آپ کے پیسے خرچ ہوئے ہیں مال میں، آپ کے پیسے خرچ ہوئے ہیں کھانے پہ، آپ کے پیسے خرچ ہوئے ہیں گیم پر، تعلیم پر، ایجوکیشن پر، لیکن جہاں بھی خرچ ہوئے قرآن تک وہ نہیں پہنچا سکا، آپ نے خیانت کر دی۔ مان جائیے آپ نے خیانت کر دی، اور اس خیانت کے تعلق سے پکڑ تو ہونی ہے۔ انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کا بننے کے لیے، اللہ کا باغی بننے کے لیے نہیں۔ جب اللہ کی پہچان نہیں ہوگی بغاوت دل میں اتر کے آئے گی۔ اس لیے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ رب العالمین سے جڑنا ہے، اللہ واحد کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کے قرآن سے جڑے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔